والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيد الأولين والآخرين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الهادين المهديين وأوليائه الكاملين وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محمد عبد السلام الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين.
سرکار نو ویکھے حلیمہ کلی نو ویکھے کدی سرکار نو ویکھے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں یا رسول اللہ دی گونج پہنے میں کیڑی سیج تیرے لئی سجاواں میرے تے بھی کرم ہووے ابو ایوب دے وانگوں پر مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ مقدر اس دا کتھوں لے آواں یا رسول اللہ بنا دیدار نہیں دارو کوئی آزم دے درداں دا میں کر کر ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ میں کر کر ویکھیاں لکھاں دواواں یا رسول اللہ جے آکھو تے مدینے میں بھی آواں یا رسول اللہ اپنے صدر تشام معزز محتشم صاحب حاضرین اج دی گل مکہ تے مدینے دی ہونی میں یہ موضوع کا انتخاب کیوں کیتا اس واسطے کہ کرونا دی وبا کی وجہ تو بہت سے ایسے افراد جنہاں دے دل دے اندر مکہ تے مدینہ دا بڑا شوق ہے سبحان اللہ او دی حاضری واسطے تڑپتے نے ترستے نے تقریباً 2-2.5 سالاں تو یہ سلسلہ یہ شروع ہوئے کرونا کا پہلی تے گل ہے دعا کرو اللہ تعالیٰ سانو سارے اس کو نجات عطا فرماوے تے اینوں دنیا تو ختم فرماوے پھر اسی طرح مکہ تے مدینہ دی فضاواں تے سلامہ کے اندر اللہ تے او دے رسول کا ذکر جاری ہو جائے ہلے بھی ہے لیکن وہ روڈت نہیں باہر کیا یہ سازش ہے یا بیماری ہے یہ اللہ بہتر جانتا ہے بیماری تے ہے باہر کیا فون تے سارے رستے کھل گئے ہیں اللہ کرے مکہ تے مدینہ کے رستے بھی کشادہ ہو جاون تے کشاد جوک در جوک اللہ تے خودے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی بارگاہ کے اندر حاضر ہون اور پھر دوسری گل یہ کہ کرونا دی
وبا کی وجہ تو ماحول ہی اجدا پیدا ہو گیا ہے. ہوں کدی کسی نے آخیا ہی نہیں کہ سارے واسطے دعا کرو اللہ سانو مکہ تے مدینہ کی زیارت عطا فرمائے. سب تو بڑی افسوس کی گل ہے کہ سارے دلوں کے اندر وہ جڑا حب سی وہ دب گیا ہے, گھٹ ہو گیا ہے. یہ اللہ بہتر کرتا ہے. لیکن مکہ تے مدینہ دا عشق اللہ نو بھی ہے تے اللہ دے رسول نو بھی ہے. آخو بلند زبان سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نے سورۃ البلد دا آغاز ایک قسم تو کیتا. اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بهذا البلد وانت حل بهذا البلد. اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے قسم ہے اس شہر کی. اللہ اکبر, کتنا عظیم یہ شہر ہے, کتنی فضیلتوں والا, کتنی برکتوں والا, کتنی شان رکھتا ہے یہ شہر کہ جس کی قسم رب خود اٹھا رہا ہے. پہلی تو بات یہ ہے کہ قسم کسی بھی چیز کی اٹھانا یہ اس چیز کی عظمت اور شان پر دلالت کرتا ہے. اور پھر جب رب قسم اٹھائے یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے کہ اللہ قسم اٹھا رہا ہے. حالانکہ ساری کائنات کو بنانے والا وہ اللہ ہے, ساری کائنات کو پیدا کرنے والا وہ اللہ ہے, لیکن پھر بھی اللہ اس شہر کی قسم اٹھا کے ساری دنیا کو یہ بتا رہا ہے کہ لوگوں یہ جو شہر ہے اس کی عظمت کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ رب خود اس کی قسم اٹھا رہا ہے. اور دوسری بات جو سمجھنے والی ہے, اللہ ایسے قسم نہیں اٹھاتا. سبحان اللہ. اللہ ایسے قسم نہیں اٹھاتا, کوئی نہ کوئی تو وجہ ہوتی ہے کہ جس کی وجہ سے وہ رب قسم اٹھا رہا ہے. حالانکہ سمجھنے والی بات یہ ہے کہ مکہ المکرمہ خاص طور پر بیت اللہ شریف کا جتنا بھی ماحول ہے اللہ نے اس ماحول کے اندر اپنی رحمتیں اور برکتیں نچھاور کر دی ہیں. ایک بھی لمحہ ایسا نہیں گزرتا کہ جس لمحے میں اللہ کی رحمتیں اور برکتیں برس نہ رہی ہوں. ہر وقت ہر لحظہ اللہ کے فرشتے آ رہے ہیں, اللہ نور برسا رہا ہے, ہر طرف نور ہی نور چھا رہا ہے. شاید نے اس حوالے سے کہا کہ کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, اللہ اکبر اللہ. گونج بیجے مل کے اپنا لطف آ جائے. کعبے کی رونق, کعبے کا منظر, بلند والن اللہ اکبر اللہ اکبر. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, یعنی مسلسل دیکھ رہے ہیں, اتنا خوبصورت منظر ہے. دیکھوں تو دیکھے جاؤں برابر, اللہ اکبر اللہ اکبر. بلند واللہ کو سبحان اللہ.
سب سے اہم بات یہ ہے کہ اللہ نے یہ اپنا جو بیت اللہ ہے، جو اپنا گھر ہے، اس کو بنایا ہی ہم گناہگاروں کے لیے۔ بلند آواز سے پکاریے سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی خود قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ ان اول بیت، بے شک پہلا وہ گھر، وضع للناس، جس کو لوگوں کے لیے بنایا گیا، للذی ببکۃ، وہ کون سا شہر ہے؟ وہ مکہ ہے، وہ سونا مکہ ہے، مبارکہ، اللہ نے خود فرمایا مبارکہ، جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے، وہدی للعالمین، مجھے یہ بتائیے کہ جب خانہ کعبہ کو دیکھتے ہو ایمان تازہ ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ جب خانہ کعبہ کا طواف ہو رہا ہوتا ہے، دل کرتا ہے کہ ابھی بندہ ان کے وہاں پہنچ جائے اور اللہ کے گھر کا طواف کرنا شروع کر دے۔ کیوں؟ اللہ نے برکتوں سے بھرا ہوا ہے، جہاں جہاں حاجی قدم رکھتا ہے وہاں وہاں اللہ کی برکتیں ہی برکتیں ہیں، اس قدر برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ اللہ کا خود قرآن کہہ رہا ہے مبارکہ، جو برکتوں سے بھرا ہوا ہے۔ آگے فرمایا فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا اس میں اللہ کی بہت سی نشانیاں ہیں، خاص طور پر یہاں پر مقام ابراہیم ہے۔ آگے فرمایا وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا، فرمایا جو بھی اس حرم میں داخل ہو گیا، فرمایا وہ امن میں آ گیا۔ اللہ اکبر دی صداواں لگاؤ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، کعبے کی رونق، کعبے کا منظر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ وہ کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے جب حاجی پہلی نظر اللہ کے گھر پر ڈالتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ کیفیت لفظوں میں بیان کرنے والی نہیں ہے، خدا کی قسم جن جن کو یہ زیارت ہوئی ہے ان سے پوچھو، جب پہلی نظر خانہ کعبہ پر پڑتی ہے بندہ سب کچھ بھول کے اللہ کی بارگاہ میں وہی سجدہ ریز ہو جاتا ہے۔ یا اللہ تیرا کرم، تیرا فضل، اپنے آپ کو دیکھوں تو میں تو یہاں پر آنے کے قابل بھی نہیں ہوں، یہ تیرا کرم ہے جس کی وجہ سے آج میں یہاں آ گیا ہوں۔
اپنے حرم میں پناہ دے دی ہے۔ سوچنے والی گل ہے نا کہ بندہ کتنا شکر ادا کرے اس مالک کا کہ جس رب نے گناہگار کو توفیق دیتی اور پھر ایک ایویں نہیں حاضریاں لگدیاں، سبحان اللہ، وہ حاضریاں جتنے لگدیاں انشاءاللہ وہ بھی ذکر کرنا ہے، بلند آواز سبحان اللہ۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ اکبر اس خانہ کعبہ کی فضیلت بیان فرمائی، فرمایا جب خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ گھر تمہارے گناہوں کو چوس لیتا ہے۔ میں حدیث عرض کر رہا ہوں، اور خانہ کعبہ پر پہلی نظر ڈالتے ہو، پہلی نظر ڈالنے سے پھر جو بھی منہ سے لفظ نکالتے ہو اللہ پورا فرما دیتا ہے۔ یہ کیا کام ہے؟ اس لیے فرمایا مبارکہ، یہ جو میرا گھر ہے نا یہ برکتوں سے بھرا ہوا ہے، چاہے اس کو دیکھو، چاہے اس کا طواف کرو، چاہے اس کے غلاف کو چومو، بلند آواز سے پکار سبحان اللہ۔ اب یہ سعادت کب ہے کہ بندہ اللہ کے گھر میں جائے اور پھر طواف کرے، طواف کرتے کرتے موقع مل جائے بندہ غلاف کعبہ کو چوم رہا ہے اور پھر جھوم رہا ہے کہ یار مجھ گنہگار کو اللہ نے توفیق دی، میں یہاں پر آ گیا اور پھر اللہ نے مجھے اپنے گھر کے قریب کر دیا ہے۔ کرم والا ہے کرم، ہے جی، یہ کرم نہیں تو اور کیا ہے۔ اس لیے میرے بھائی میرے دوست، خانہ کعبہ بیت اللہ شریف اس کی تعمیر کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بات بہت لمبی ہو جاتی ہے، میں نہایت اختصار کے ساتھ عرض کرتا ہوں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ سے بڑا پیار فرماتے۔ ظاہر ہے اللہ کا نبی ہو اور جس چیز کی نسبت اللہ کے ساتھ ہو اس سے کیوں نہ پیار کرے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہونے والے قرآن نے اس شہر کی قسم اٹھائی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج وہ وجہ بھی آپ کے سامنے عرض کر دوں، علماء کرام یہ چیز بیان کرتے رہتے ہیں، آج آپ کے سامنے یہ عرض کر دوں۔ اللہ فرماتا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اس شہر کی قسم، یا اللہ یہاں پر خانہ کعبہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں پر مقام ابراہیم ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، یہاں پر صفا مروہ ہے اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا اس لیے بھی نہیں، یہاں پر مینا ہے، یہاں پر مزدلفہ ہے، یہاں پر میدان عرفات ہے، یہاں پر اور بھی بہت سی تیری نشانیاں ہیں اس لیے قسم اٹھا رہا ہے۔ فرمایا نہیں، اس وجہ سے اس شہر کی قسم نہیں اٹھا رہا، اللہ کا قرآن خود بولا وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، اللہ نے اس شہر کی قسم اس لیے کھائی ہے اس لیے کہ محبوب تیرے قدم جو لگ گئے ہیں۔ اللہ اکبر، محبوب کے قدم لگے، اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ تو بات یہ سمجھ آئی کہ اللہ نے ایک ہی ایسی ذات بنائی کہ جس کی وجہ سے اللہ نے اس شہر کی قسم اٹھائی۔ بلند آواز بول میرے بھائی۔ خانہ کعبہ کی
اپنی شان، ہر چیز کی اپنی شان ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب کی شانیں ختم ہو گئی، شانیں اب بھی ہیں، لیکن جو محبوب کی نسبت ہے نا، ایسی نسبت تو کہیں نظر نہیں آتی۔ محبوب کی نسبت کی وجہ سے فرمایا سونیا تو انہاں گلیاں دے اندر جدو ٹرنا ہے نا، وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، محبوب یہاں پر تیری رہائش ہے، یہاں پر تیرا چلنا پھرنا ہے، تیرا آنا جانا ہے۔ اللہ نے قسم کھائی ہی اس لیے ہے کہ تو یہاں رہتا ہے۔ یہ شہر مکہ ہے کہ جس کی قسم کون اٹھا رہا ہے؟ اللہ پاک خود اٹھا رہا ہے۔ اور پھر میں عرض کر دوں کہ جب ماحول تو اب خراب ہوا ہے نا کہ اب تو سب کچھ نظر آ رہا ہے کہ پوری دنیا کھل گئی ہے، ہر جگہ جہاں پر رونقیں ہوتی ہیں وہاں رونقیں بحال ہو گئی ہیں۔ لیکن اس دفعہ دیکھ کے یقین کریں دکھ لگا، سوشل میڈیا پر یہ تصویر بھی وائرل ہوئی کہ ایک جگہ یورپ میں فٹ بال کا میچ ہو رہا ہے، یورو کا جو بھی ہوا فٹ بال کا، وہاں پر رونقیں ہی رونقیں، وہاں پر افراد ہی افراد ہیں۔ یہ نہیں کہ فاصلے کے ساتھ لوگوں کو بٹھایا ہوا ہے، سارے لوگ جناب جس طرح سے فٹ بال کا میچ دیکھا جاتا ہے وہاں پر جمع غفیر ہے۔ ہمیں اس بات سے کوئی غرض نہیں وہاں پر کتنے افراد ہیں، لیکن ظالموں یہ ظلم تو نہ کرو، اللہ کے گھر کو تم نے اجاڑ کر رکھ دیا ہے، کیا منہ دکھاؤ گے رب کی بارگاہ میں؟ وہ جگہ جہاں پر برکتیں ہی برکتیں ہوں مجھے بتاؤ وہاں پر بھی وائرس آ سکتا ہے؟ آپ کو بلندوانا سبحان اللہ۔ اور پھر دعا کرو رب کے کہ اللہ ان رونقوں کو بحال فرما، اور جو تیرے عاشق مکہ مدینہ کے عاشق ترس رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں مکہ مدینہ کی زیارت کے لیے، یا اللہ ان کے لیے جلد رستے کشادہ فرما دے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مکہ سے بڑا پیار تھا، بہت زیادہ پیار تھا، یہاں تک کہ جب کفار مکہ نے جتنے بھی افراد تھے مسلمانوں پر ظلم و ستم زیادہ بڑھا دیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب ہجرت کا حکم دیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جب حکم آیا، حضور بیت اللہ شریف کے سامنے چلے گئے، فرمایا اے اللہ کے گھر مجھے تجھ سے بڑا پیار ہے، لیکن کیا کروں یہاں کے باشندے مجھے یہاں رہنے نہیں دیتے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ یہ مکہ میرا محبوب شہر ہے، اب یا اللہ مجھے وہاں بھیج جو تیرا محبوب شہر ہے۔ اللہ نے کہاں بھیجا؟ مدینے میں بھیجا۔ مکہ اللہ کو بڑا پیارا ہے، مکہ نبی کو بڑا پیارا ہے، اور مدینہ اللہ کو بڑا پیارا ہے۔ اور پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، یا اللہ جتنا حب، جتنا عشق، جتنا پیار مجھ محمد کے سینے میں مکہ کے لیے تھا، یا اللہ اس سے زیادہ مدینے کا عشق پیدا فرما دے، اس سے زیادہ، برابر بھی نہیں بلکہ فرمایا اس سے زیادہ مدینے کا عشق پیدا فرما دے۔ اے میری لوگ کی مدینہ مدینہ کر دے، مدینہ وہ مدینہ ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر عاشق کا سینہ جب مدینے کا ذکر ہوتا ہے ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ وہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ ساڈے نبی نو مدینے نال بڑا پیار،
مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل بلند آواز بول جنہاں نوں مدینے نال پیار مل کے کہن گے یہ دنیا ایک سمندر ہے مگر ساحل ہے مدینہ ہے مدینہ ہے مدینہ ہے اللہ اکبر میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں اللہ اکبر مدینے والے حضور کے استقبال کے لیے کھڑے ہیں انہوں نے پتہ ہے آج کوئی عام نہیں آ رہا پہلے بھی قافلے آندے نے قافلے والے آندے نے لیکن اتنی احترام تے عزت تے قابل کوئی اور نہیں جتنا ہون آنے والا آ رہا صبح ہوندی ہے انتظار کرن والے آ جاندے نے شام تک انتظار کرتے رہندے نے کدوں مدینے دا چن آوے گا مدینے دا تاجدار آوے گا پھر اوتھے اے بھی کوئی تفریق نہیں مسلمان بھی نے یہودی بھی نے عیسائی نے سارے مل کے حضور دے استقبال لئی کھڑے نے کسی نے کیا خوب گل کی تھی کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ مجھے پہلے اپنی محبت کا اظہار کرو انشاءاللہ کرم ہوئے گا جس طرح سرکار مکے تو مدینے آئے نے انشاءاللہ کرم ہو جانا ہے جتنی محبت نال پڑھو گے میں دعا کراں گا اللہ کرم فرما کدی سونے نو ساڈے محلے بھی کدی آؤ غریباں دے محلے کدی آؤ غریباں دے محلے یا رسول اللہ گناہگاران راہ تیرے نے ملے یا رسول اللہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں اللہ اکبر جڑے انتظار کر رہے نے میرے نبی دا انہاں انتظار کرن والیاں وچوں ایک حضور دا عاشق غریب عاشق ہے جدا نا حضرت ابو ایوب انصاری ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ آج بڑے بڑے امیر زادے بڑے بڑے دولتاں والے اس انتظار دے اندر نے کہ کدوں نبی تشریف لے آون گے اسی اپنیاں جڑی کوٹھیاں نے بڑے بڑے مکان نے انہاں دے وچ حضور نو دعوت دیواں گے حضور تشریف لے آون گے اللہ اکبر انہاں عاشقاں وچوں ایک عاشق ایک غریب عاشق حضرت ابو ایوب انصاری نے انہاں دی زبان دے اوتے اے ہوئی جملہ ہے کہ سنا ہے آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں میرے گھر میں بھی ہو جائے چراغ یا رسول اللہ
میرے گھر وچ بھی ہو جاوے میرے گھر وچ بھی ہو جاوے اللہ اکبر پھر وہ دن آیا حضور نے اپنا مکھڑا مخایا ساری کائنات دی رحمت سبحان اللہ ساری کائنات دی وجہ تخلیق سارے نبیاں دا سردار اللہ اکبر کسے نے درخت چڑھ کے آکھیا او لوگوں سانو گردو غبار دکھائی دے رہی ہے نظر آ رہی ہے لگدا ہے کوئی یار آئے مدینے والے نے آکھیا جنہیں بھی مدینے والے سن انہوں نے آکھیا ذرا غور نال ویکھ کیا او تے نہیں آ رہا جنہیں اسی انتظار چ بیٹھے ہاں نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ غوثیہ اللہ اکبر جدوں اونے نظر دوڑائی خاک بہ گئی جدوں نو صاف منظر نظر آیا اونے نعرہ لایا انہوں کو مبارک ہوئے اللہ دا نبی تشریف لے آ رہا ہے اللہ دے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ طیبہ دی طرف آ رہے نے مدینہ طیبہ دی طرف آ رہے نے وڈے وڈے امیر ذاتے جائیداداں والے آ گئے نے حضور ساڈے والا جاؤ تہاڈی خدمت کران گے مہمان نوازی دا شرف عطا فرماؤ میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جتھے ایڈا چی رک گئی جتھے ایڈا چی رک گئی گل مک گئی لگدا ہے ابو ایوب دی آواں اللہ دی بارگاہ دے اندر مقبول ہو گئیاں نے اللہ نے ابو ایوب دی سلام اپنی بارگاہ دے اندر قبول کر لیاں نے اس واسطے کہ اللہ نو اس عاشق نال بڑا پیار ہے جڑا عاشق حضور نال پیار کردا ہے بلند آواز پکار سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ نا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے نا مکھڑا نہ مکھڑے دا دل ویکھ دے او میرے آقا جے ویکھ تے دل ویکھ دے کوجیانوں بھی گل نال لاوے نبی او حسن والے بڑے ویکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا آ گئے مصطفیٰ ماری کلی سی خوشبخت ایوب دی اور جتھے آ کے رکی ڈاچ محبوب دی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی او نیویاں دا پرونا اے ساڈا نبی او کوٹھیاں تے چڑھے ویکھ دے رہ گئے مرحبا مرحبا مصطفیٰ
मुस्तफा मिलके आंखों मरहबा मरहबा आ गए मुस्तफा कुछ बैठे मरहबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जदों तशरीफ ले आए इस शहर का नाम यसरब सी की नाम सी यसरब और हुजूर अलैहिस्सलाम ने हदीस के अंदर फरमाया कि दा नाम यसरब सी लेकिन हुण ये मदीना है। फिर हुजूर ने सहाबा ने इन्होंने आख्या मदीना तो नबी सिर्फ मदीना नहीं बल्कि नबी का शहर है। सुभान अल्लाह बुलंद मन पुकार सुभान अल्लाह अल्लाह अकबर। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा फरमाते हैं एक दिन एक भयानक चेहरे वाली औरत हुजूर की बारगाह में आई। सरकार ने फरमाया अच्छा तू वो बीमारी है कि जिसकी वजह से मदीने वाले बीमार हो जाते हैं। फरमाया फुला पहाड़ों के अंदर चली जा यहाँ नजर ना नबी का कमाल सुभान अल्लाह। मैं दसो आज तक किसी को कोई बीमारी नजर आई? कोई बंदा आके कि यार मेरे सिर में दर्द है, डॉक्टर आके मेरे नजर आ रहा है कि ऐना दर्द है। नहीं, आज तक किसी के पास बीमारी नापने का बीमारी को देखने का आला इजाद ही नहीं हुआ। मेरे कमली वाले सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया, ये रुतबा और मकाम अता फरमाया कि हुजूर की बारगाह में जिस्म की हालत में मुजस्सम हालत में बीमारी आ भी रही है और हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसे दूर भी फरमा रहे हैं। दसो मुश्किल कुशा नबी है कि नहीं? बुलंद आवाज़ बोल सुभान अल्लाह। ये है तौहीद और रिसालत। आज बुलंद आवाज़ सुभान अल्लाह। पता चले कि अकीदा होता क्या है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दूर फरमा दिया और फिर मेरे नबी ने मदीने की खाक उठा के फरमाया लोगों पहले मदीना था, पहले ये शहर था बीमारियों से भरा हुआ। फरमाया अब हाल ये है कि मदीने की मिट्टी में भी अल्लाह ने शिफा रख दी है। फरमाया गुबारुल मदीना ते शिफा मिन कुल्ली दा। फरमाया ये जो मदीने की गुबार है जो भी उठाए खाए अल्लाह उसकी बीमारी को दूर फरमाए। और फिर ये वो शहर है जिसे अल्लाह ने ये शर्फ अता फरमाया कि जन्नत का टुकड़ा और बुलंद आवाज़ बोल सुभान अल्लाह। जन्नत का टुकड़ा इस शहर में रख दिया। मुझे ये बताइए ये जो जन्नत है ये कब मिलेगी? जब बंदा दुनिया से चला जाएगा फिर मामला होगा, अमाल का हिसाब किताब होगा। अगर अमाल के अंदर नेकियां ज्यादा हुई फिर जन्नत मिलनी है, वरना दोज़ख में बंदा जाएगा। लेकिन हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने इख्तियार अता फरमाया। मेरे नबी ने फरमाया मा बैना बैती व मिंबरी रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नह। फरमाया मेरे घर और मेरे मिंबर के दरमियान जमीन का जो टुकड़ा है वो आम नहीं है बल्कि जन्नत का टुकड़ा है। और नबी के लफ्ज सुनो, इनको हल्का नहीं लेते, ईमान से चले जाओगे। नबी के लफ्ज साडे नबी दी ज़बान साडे वास्ते कुरान, इस तो अगे गल ही खत्म हो जाती है। नबी की बात जो ना माने ईमान से खारिज काफिर, ईमान के दायरे
جب میرے نبی نے فرما دیا کہ یہ جو ٹکڑا ہے یہ جنت کا ٹکڑا ہے، اب وہ واقعی جنت کا ٹکڑا ہے۔ کوئی بھی بندہ اگر وہاں بیٹھا ہے، کوئی اس سے پوچھے کہاں بیٹھے ہو، وہ کہے گا میں تو جنت کے اندر بیٹھا ہوں۔ اور میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خوبصورت وہ جو لوگ مکہ المکرمہ سے مدینہ آتے ہیں، مدینہ النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آتے ہیں، میرے نبی نے ان کے لیے خاص تحفہ سرکار نے عطا فرمایا، فرمایا من زار قبری فجبت لہو شفاعتی۔ لوگوں جو مکہ سے مدینے آیا اور پھر اس نے میری قبر کی زیارت کی، اللہ نے کرم فرمایا جب حشر کا دن ہوگا، فرمایا مجھ محمد پر اس کی شفاعت واجب ہو گئی ہے۔ نبی کو کوئی مجبور نہیں کر سکتا، اور یہ بھی مجبوری نہیں ہے، نبی کا کرم ہے۔ بلند آواز بول سبحان اللہ، یہ نبی کا کرم ہے، اس نے ہم غریبوں کا رکھا دھرم ہے، اس لیے مل کے آخر مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ جہاں عشاق رہتے ہیں وہ بستی ان کی بستی ہے، جہاں بھی ذکر ہو ان کا وہی محفل مدینہ۔ اور مدینے کے مسافر تجھ پہ میرے جانو دل قربان، تیری آنکھیں بتاتی ہیں تیری منزل مدینہ۔ مل کے کہہ دو مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، شرف مجھ کو بھی حاصل ہے محمد کی غلامی کا، وہ میرے دل میں رہتے ہیں، میرا بھی دل کرم ہے کتنا فخری مجھ پہ، سرکار دو عالم کا، میں اتنی دور ہوں لیکن مجھے حاصل مدینہ ہے، مدینہ۔ آخری دفعہ ذرا گونج بیٹھے، مدینہ ہے، مدینہ، جتنی محبت ہے انہیں اظہار کرو، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ ہو سکتا ہے ساڑھے سارے بھی سنی جاوے، پوری محبت دے نال حضور دی بارگاہ دی اندر ذکر کرو، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے، مدینہ ہے۔ انشاءاللہ وہ دن دور نہیں، انشاءاللہ اسی پھر مدینے جاواں گے۔ اللہ تعالیٰ سارے دی حاضری کو